کل ہماری بات کمپلیٹ ہوئی تھی رکوع کے بعد سجدے میں جانے کی، اور سجدے میں جا کے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، اللہ آپ بڑے ہیں۔ جو ہماری کنڈیشن سجدے میں ہوتی ہے وہ کنڈیشن، وہ صورتحال ہم کبھی کسی دنیا کے آدمی کے سامنے نہیں کریں گے، اللہ کہ خدا نخواستہ کوئی ہمیں پکڑ کے وہ برا وقت نہ آئے کہ زبان میں لکیر لگوائے، اور نہ ہی ہم کسی چوک میں اور کسی چوراہے میں کھڑے ہو کے شروع کر دیں گے۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کا بلاوا آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نماز میں کے آغاز میں اذان سے شروع ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آپ کے دیکھیں کہ نماز میں بھی جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، اور جب آپ حج پہ بھی جاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر جگہ اللہ اکبر۔ تو مقصد کیا ہے نماز کا؟ نچوڑ کیا ہے نماز کا؟ تمام عبادات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ خدا کو پانا ہے، اور خدا کو پانے والا سب کچھ پا لیتا ہے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی زلزلہ خیز دریافت ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے، اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کی تمام کاروائیاں ایک ایسے انسان کی کاروائیاں بن جاتی ہیں جو خدا کے ظہور سے پہلے خدا کو دیکھ لے، جو قیامت کی ترازو کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگے۔ مومن اور غیر مومن کا یہی تو فرق ہے۔ غیر مومن پر جو کچھ قیامت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ غیر مومن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مومن اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ غیر مومن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مانے گا اس کو مومن آج کے دن کسی مجبوری کے بغیر مان لیتا ہے۔ جو اللہ اکبر مان لیتا ہے، اس کو جان لیتا ہے، وہ سب کچھ جان لیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا انکار خود اپنا انکار ہے، اور کون ہے جو اپنا خود انکار کرتا ہو؟ انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنتا ہے نا، پانی، کاربن، آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی عناصر۔ ذہنی تجزیے کے اعتبار سے انسان بس اس قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔ رابرٹ پیٹیشن نے انسانی جسم کے مادی عناصر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی ہندوستانی سکے میں تقریباً 70 روپے۔ اب آج کل ڈالر کی قیمت زیادہ ہوگی، میرے پاس یہ بہت پرانی کوٹیشن ہے، چلیں 100 کے ہو گئے ہوں گے، آپ 200 کے ہو گئے ہوں گے، چلے 500 کے ہو گئے ہوں گے۔ مگر اسی 500 کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول آدمی بنایا جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ 70 کھرب روپے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ انسان کے انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کا کوئی ایک عضو اس سے چھن جائے، اس کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدا ہو جائے تو اربوں ڈالر ادا کر کے بھی دوبارہ وہ ہاتھ نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا کا کھرب پتی آدمی بھی اپنا کھویا ہوا ہاتھ واپس نہیں لا سکتا۔ انسان کی آنکھ اگر بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے گا۔ انسان کی زبان اگر کٹ جائے تو کوئی قیمت بھی ادا کر کے وہ بازار سے ایسی چیز نہیں لا سکتا جس سے وہ بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ اللہ اکبر۔ کیسی عجیب ہے خدا کی کارگری
کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے، وہ مردہ چیزوں کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے، وہ بے شعور مادے سے باشعور مخلوق وجود میں لاتا ہے، وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے۔ کسی جادوگر کی چھڑی ہم دیکھتے ہیں نا، جادو ہی ہوتا ہے نا، دھوکا، کسی پتھر سے کوئی آواز نکلتی ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادہ سے بناتا ہے اور پھر کھڑا کر دیتا ہے، اور وہ نہایت بامانی الفاظ میں کلام کرتا ہے، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی طاری نہیں ہوتی۔ کیسے ہم اندھے ہیں؟ وہ لوگ سوچے نا، ہم کیسے اندھے ہیں کہ جو جادوگر کے کرشمے تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرشمے دکھائی نہیں دیتے۔ کیسے بے عقل ہیں ہم لوگ جو جھوٹے کرشمے دکھانے والوں کے سامنے تو سراپا عقیدت مند بن جاتے ہیں، مگر جو ہستی سچے کرشمے دکھا رہی ہے اس کے لیے ہمارے اندر عقیدت محبت کا جذبہ نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پالے تو اس کے کمالات میں گم ہو جائے، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہی۔ یہ ہے اللہ اکبر جو ہم بے دہانی میں تیز سے ٹکرے مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انسان سے اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ وہ اللہ کی شعوری معرفت حاصل کرے، وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچانے۔ اس لیے اس نے انسان کو ایسی ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا۔ جس طرح انسان ساری کائنات سے ممتاز ایک ہستی ہے، اسی طرح خدا انسان کے مقابلے میں ایک ممتاز تر ہستی ہے۔ انسان اگر اس فرق پر غور کرے جو اس کے اور بقیہ کائنات کے درمیان ہے تو اس پر وہ فرق قیاس کر سکتا ہے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا اس امتیازی فاصلے کی آخری اور انتہائی شکل ہے جس کا آدمی اپنے اور کائنات کے درمیان فاصلے کے ذریعے تجربہ کر سکتا ہے۔ خدا کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے آپ کو۔ حقیقت یہ ہے خدا کو ماننا ایک مانی ہوئی چیز کو ماننا ہے، خدا کو دیکھنا ایک دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنا ہے۔ انسان جس واقعے کا ہر آن تجربہ کر رہا ہے، اس واقعے کی توسیع کا دوسرا نام خدا کا عقیدہ ہے۔ انسان اس کائنات میں فل سٹاپ نہیں۔ پھر اگر کائنات کے آگے انسان کا درجہ ممکن ہے تو انسان کے آگے خدا کا درجہ کیوں نہیں ممکن؟ جو شخص بھی کائنات کو زیادہ گہری نظروں سے دیکھتا ہے اس کو ایک چیز کا یقینی احساس ہوتا ہے، یہاں کوئی اور ہے جو سب سے بڑا ہے اور خود اس کی اپنی ذات سے بھی۔ ریاضی دانوں کو کائنات میں ایسی اونچی ریاضی نظر آتی ہے جہاں اس کو اپنی ریاضی بھول جاتی ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر، خدا بہت بڑا ریاضی دان ہے۔ ایک آرٹسٹ جب کائنات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو یہاں اس کو اتنا اعلیٰ آرٹ نظر آتا ہے کہ اس کا اپنا آرٹ اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتا ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے اللہ اکبر، خدا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے۔ ایک عقل والا آدمی جب کائنات کی حکمتوں پہ نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور ہے جو تمام عقلوں سے بھی بڑی عقل والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ریاضی دان، سب سے بڑا آرٹسٹ، سب سے بڑا عاقل، اور اسی کے ساتھ وہ مزید بہت کچھ ہے۔ جو شخص کائنات میں خدا کے نشان کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو شخص دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے وہ مجنون ہے۔ ہم جو دن میں 55 یا 60 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اذان کی آواز میں بھی کبھی دیکھا، کبھی سنا، کبھی سمجھا کہ وہ کتنا بڑا ہے؟ موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دریافت یہی ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کرے۔ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں سے اس کو خدا کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہرے بھرے درختوں کے حسین مناظر میں وہ خدا کا روپ پالے گا۔ ہواؤں کے لطیف جھونکوں میں اس کو لمس سے ربانی کا تجربہ ہوگا۔ اپنی ہتھیلی اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، بشرطیہ دیکھنے والی نگاہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ اب جب آپ سجدے میں جائیں تو اپنے وجود کو ڈالیں تو محسوس کریں کہ
کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ میں کیا، میری بساط کیا، میری اوقات کیا؟ اگر ایک انسان کا وجود ہے تو ایک اللہ کا وجود کیوں نہیں؟ اگر ہوا اور پانی، درخت اور پتھر، چاند اور ستارے موجود ہیں تو ان کو وجود دینے والے کا وجود کیوں نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کی موجودگی عمل تخلیق کا ثبوت ہے، اور انسان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک ایسا خالق موجود ہے جو دیکھے اور سنے، جو سوچے اور واقعات کو ظہور میں لائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ پھر خدا کو ماننے کے لیے دیکھنے کی شرط کیوں ضروری ہوتی ہے؟ آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں، عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ خالص عملی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ستاروں کو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ان اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ستاروں سے جدا ہو کر کروڑوں سال کے بعد ہماری آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ یہی تمام چیزوں کا حال ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز جس کو انسان دیکھ رہا ہے وہ صرف بالواسطہ طور پر اسے دیکھ رہا ہے۔ براہ راست طور پر انسان کسی کو چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ اپنی موجودہ دور کے ساتھ دیکھ سکتا ہے، اپنی حدوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ پھر جب دوسری تمام چیزوں کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر مانا جاتا ہے تو خدا کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر کیوں نہ مانا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا اتنا ہی ثابت شدہ ہے جتنا کہ اس دنیا کی کوئی دوسری چیز۔ اس دنیا کی ہر چیز بلا واسطہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اپنے اثرات کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک یہی نوعیت خدا کے وجود کی بھی ہے۔ خدا یقیناً براہ راست ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر خدا اپنی نشانیوں کے ذریعے یقیناً دکھائی دیتا ہے، اور بلا شبہ خدا کے علمی ثبوت کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں اس پہ اتنا کیوں زور دے رہی ہوں؟ اس لیے دے رہی ہوں کہ ہمیں ایک عقیدہ دے دیا گیا کہ خدا ہے، خدا بہت بڑا ہے۔ اس کی معرفت نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی کاریگری کیسی ہے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں جانیں گے ہم اللہ اکبر کو نہیں جان سکیں گے۔ جب ایک انسان اللہ اکبر کو پا لیتا ہے نا تو پھر خود وہ مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک عجز پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کو اپنے سامنے پاتا ہے اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے نوٹس میں یہ سب کچھ۔ وہ کیا سوچے گا کہ میرا یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ جس جگہ پہ آپ کو لانا چاہ رہی ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ جب نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اتنا بڑا ہے، ہر جگہ۔ میں 7 پردوں میں بھی چھپ کے کوئی برائی کروں تو وہاں بھی وہ موجود ہے۔ میں پتھر کے اندر بھی چلی جاؤں، دریاؤں کی وسطوں میں بھی چلی جاؤں، پہاڑوں میں چلی جاؤں، وہ وہاں بھی موجود ہے۔ تو پھر کس طرح میں گناہ کر لیتی ہوں؟ کس طرح میں گناہ پہ دلیر ہو جاتی ہوں؟ کس طرح میں غیبت کر لیتی ہوں؟ کس طرح میں چغلی لگا لیتی ہوں؟ کس طرح میں کینہ بغض، کیونکہ وہ میرے دل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر جب آپ کہتے ہیں تو اس کو سمجھے بھی۔ جب میں مانتی ہوں کہ اللہ بڑا ہے تو پھر کس طرح شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں ہم؟ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلب کا کنیکشن ایک پاور ہاؤس سے جڑنا کوئی عام قسم کا واقعہ نہیں، یہ ایک غیر روشن چیز کا ایک ایسی چیز سے جڑنا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کرنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ اس کا فوری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ بلب زندہ بلب بن جاتا ہے، ایک تاریک بلب میں روشنی کا نور پھوٹ پڑتا ہے۔ ایسے کچھ معاملہ بندے اور اللہ کے تعلق کا بھی ہے۔ اللہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کو پانے کے لیے آئے تھے اسی کو نہیں پایا، اور اس کو پانے کے لیے جو کچھ اس نے کاریگری بنائی اسی میں ہم کھو گئے۔ اس لیے خدا کو پانا محض سادہ سا واقعہ نہیں، یہ نفسیات انسانی میں پیش آنے والا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ ایک بھونچال ہے جس سے آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے، یہ ایک سیلاب ہے جس سے آدمی کی پوری شخصیت نہا اٹھتی ہے۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے تھا۔ خدا کا مومن وہ ہے جو اس کے بعد ایک نیا انسان بن جائے۔ اگر نمازیں آپ میں تبدیلی نہیں لا رہے تو پھر آپ نے کچھ نہیں پایا۔ خدا کو پانا
جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے، کسی انسان کے لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ خدا پر ایمان یہ ہے کہ ایمان آدمی کو اس طرح ملے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے، وہ ایسی روشنی ہو جس سے اس کا پورا وجود چمک اٹھے، وہ ایک ایسا رنگ ہو جس میں اس کے سارے معاملات رنگے ہوئے نظر آئیں۔ ایمان خدا کی موجودگی کو پا لینے کا دوسرا نام ہے۔ ایمان یہ ہے کہ آدمی خدا کی عظمتوں میں گم ہو جائے، وہ احساس خدا بندی میں سرشار ہو جائے۔ ایمان آدمی کے جذبات کا خدا بندی کی حمد میں ڈھل جانا ہے، یہ دنیا میں رہتے ہوئے خدا تک پہنچ جانا ہے۔ ایمان ایک زلزلہ ہے جو خدا کی معرفت سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایمان ایک سیلاب ہے جو خدا کے فیضان کو پا کر آدمی کے سینے میں بہہ پڑتا ہے۔ ایمان خدا کو پا لینا ہے، اور خدا کو پانا سب کچھ پا لینا ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو خدا کو پانے کے بعد آدمی کو نہ ملے؟ اس لیے اللہ اکبر کو سمجھیں، اللہ اکبر کی حقیقت کو سمجھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو محسوس کریں، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کو مانے، آپ کے اندر بھوچال آ جائے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایمان والوں کا اور عام مسلمانوں کا، یہی فرق ہوتا ہے مومن کا اور غیر مومن کا، یہی فرق ہوتا ہے کہ انسان دنیا چھوڑ کے آخرت کے کاموں میں محو ہو جاتا ہے اور ہم ان سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں۔ امپریس ان سے نہ ہو، اللہ سے محبت مانگے، اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا احساس آپ کے دل میں ڈال دے، اور ہم محسوس کریں کہ ہم جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔